یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ اگر ہمیں اس کام کے بارے میں یہ علم نہیں ہوگا کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے تو ہم اس کام کو اس طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے جو اس کام کی اصل روح ہے۔ مثال کے طور پر ہم صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار یہ ذکر کرتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور ہم یہ صبح اور شام کو ہی کیوں کرتے؟ اگر میں یہ سوال کر لوں تو شاید آپ میں سے ماں سوا چند ایک کے کسی کو بھی اس کا علم نہ ہو۔ تو یہ جاننا، علم کا تو معنی ہی دانستن، جاننا ہے۔ ہمیں تو کتاب کا پہلا سبق ہی یہ ملا تھا کہ اقرا۔ کتاب نے ہماری بنیادی رہنمائی ہی یہ کی، ربی زدنی علما۔ تو وہ قوم، وہ امت جس کا بیانیہ ہی علم ہے، جس کا ابتدائیہ ہی علم ہے، جس کے محبوب سرور عالم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا ہی یہ مانگی ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس امت کو پھر علم کے اندر کتنا آگے ہونا چاہیے وہ آپ اپنے رویے سے دیکھ سکتے۔ من حیث القوم، اس امت کا جو علم سیکھنے کے حوالے سے رویہ ہے وہ آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے جو وضو کے اندر معاملہ ہے، حدیث پاک میں ہمارے ایک استاذ گرامی ہیں ہمایوں عباس صاحب زیدہ مجدہ، انہوں نے ایک مرتبہ بڑی شاندار بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو حدیث یہ بھی تو حضور کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو ایک بار دھویا، اور یہ بھی ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے وضو کے اعضاء کو 2 بار دھویا۔ یہ بھی ہمارے ہی نبی علیہ السلام کی حدیث اور حکم ہے وضو کے اعضاء کو تو کبھی 2 بار بھی دھویا جائے، کبھی اعضائے وضو کو 2 بار بھی دھویا جائے، کہ یہ حضور علیہ السلام کی یہ بھی تو سنت ہے نا۔ جو امتی ہوتا ہے وہ اپنے نبی کی ہر ادا کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی تو میرے نبی نے کیا تھا، اس لیے یہ کام بھی کبھی کر لیں کہ اعضائے وضو کو 2 بار دھوئیں اور پھر یہ سوچیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایسے کیا ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ ہمارے ہاں زمانہ طالب علمی میں ہم سنا کرتے تھے کہ پاکستان میں ڈپریشن نہیں ہے، یہاں پہ سائیکیٹرسٹ یہ ڈاکٹر ہیں یہاں پر نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کے ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے مریضوں کو دیکھنے کے لیے، اتنا مریضوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ تو ہم نے چیزوں کو اپنے اوپر ایسا سوار کیا کہ ہم اس کی حقیقت کو جانے بغیر اس کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہرطور اللہ سے دعا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمودات کو جاننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل فرض جب ہو جائے، غسل 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم فرض کسی بالغ مرد کے اوپر، کسی خاتون کے اوپر جب وہ ایام سے گزرے تو یہ سارے غسل جو ہیں یہ فرض کے زمرے میں آتے ہیں۔ میاں بیوی کے ساتھ جو غسل ہو رہا ہے یہ بھی فرض غسل میں آتا ہے۔ ایک وہ غسل ہے جو ہم پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، نظافت کے لیے، ویسے ہی اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کرتے ہیں، وہ تو الگ طرح سے ہے۔ جو فرض غسل ہے اس کے اندر 3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، جب تم پر غسل لازم ہو، جب تم حالت جنابت میں ہو تو تم طہارت حاصل کرو۔ 3 چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 سارے جسم پر پانی بہانا۔ فرض غسل میں یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ اور اس میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ خواتین جو غسل فرض ہونے سے پہلے چٹیاں کی ہوئی ہو، بال گندھے ہوئے ہوں اچھی طرح سے، تو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائیں گی اپنی
جو چٹیا ہے اس کو کھولیں گی نہیں۔ لیکن عموماً آج کے دور میں وہ پراندے والا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، ماں سوا چند ایک کے۔ تو اگر کسی عورت نے چٹیا کی ہوئی ہے، بال بندھے ہوئے ہیں، تو بالوں کی جڑوں کو گیلا کرنا، وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، بال کھولے نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر بال کھلے ہوئے ہیں تو پھر بالوں کا دھونا بھی پورا، اس کی جڑ سے لے کے کنارے تک، یہ بھی فرض میں داخل ہوگا۔ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے 1002، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تحت کل شعرۃ جنابہ فبل الشعر ونق البشر او کما قال، کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، نجاست ہے، ہر بال کو دھونا ضروری ہے۔ جب ایسا معاملہ ہو تو ہر بال کو دھونے کا خیال رکھا جائے اور اپنی جلد کو صاف ستھرا رکھا جائے، غسل، فرض غسل کے حوالے سے۔ اگلا اس حوالے سے یہ ہے، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں اور صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا اسنادہ حسن کے ساتھ، ائمہ محدثین اس کے اوپر جرا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بال بھی فرض غسل، کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرض غسل کی، جس نے ایک بال بھی چھوڑ دیا، اس کو دھویا نہیں، فعل بہا قضا و قضا من النار، تو اس کو آگ کا یہ مسئلہ ہوگا۔ جہنم کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈرایا ہے کہ ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے فرض غسل میں۔ قال علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ثم عادیت رأسی، میں پھر اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا کہ میں نے سر کے بال کٹوا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بال خشک رہ جائے۔ 3 بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ثم عادیت رأسی ثلاثا، ثم عادیت رأسی ثلاثا، یہ 3 بار فرمایا کہ میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا، کہ میں نے بال سارے کٹوا دیے۔ یہ احتیاط ہے، پاکیزگی حاصل کرنے کا اتنا شوق اور اتنا جذبہ ہے کہ ایک ایک بال کے نیچے جب حضور نے فرمایا جنابت کا اثر ہے، لہٰذا اس کو دھونا ضروری ہے۔ تو جو فرض غسل کریں وہ اس بات کا خیال رکھیں۔ لیکن ایک بڑی اہم بات ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا، بعض لوگ آپ دیکھیں گے معاشرے میں، وہ ٹوٹی چلائی ہے تو ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، دھوتے رہتے ہیں، دھوتے رہتے ہیں، انہیں شک پڑتا ہے کہ شاید ابھی ہم پاک نہیں ہوئے۔ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اور ایک اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات انسان کو یہ وہم ہوتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا، لیکن وضو ٹوٹا اس کے بارے حضور علیہ السلام نے بہت واضح طور پر فرمایا۔ یعنی کچھ باتیں طالب علمانہ ہوتی ہیں اور کلاس کے طالب علموں کے لیے ہوتی ہیں، ہر بندہ ہر بات کو نہیں سمجھتا، ہر بندے کے لیے ہر بات نہیں ہوتی۔ جب تک وہ اس کلاس میں اس مجمع کا حصہ نہیں بنے گا، وہ اس سارے سینیریو کو، پس منظر کو نہیں جانے گا۔ اس نے سننا ہے سوشل میڈیا پر، وہ صرف اتنا سا ٹکڑا سمجھے گا، اس سے اپنی مرضی کا مطلب نکالے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا، جب تک کہ تمہیں آواز نہ آئے، جب تک کہ تمہیں بو محسوس نہ ہو، صرف وسوسہ آنے سے یہ نہ سمجھو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، بلکہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ میرا وضو اب قائم نہیں رہا، اس صورت میں تم دوبارہ وضو کرنے کے تم پر لازم ہی ہوگا، ورنہ اسی وضو سے تم اگلی عبادت بھی کر سکتے ہو۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے، کسی شخص کو کوئی ایسا عارضہ ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے یا اس کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، تو محدثین فقہا نے اس کے لیے مسئلہ بیان کیا، ایسا شخص ایک نماز کے لیے وضو کرے گا، اس نماز کے جتنے بھی فرائض سنن ہیں، جب تک وہ مکمل نہیں کر لے گا اس کا وہ وضو قائم رہے گا، چاہے وضو اس میں ٹوٹتا بھی رہے۔ کون سا شخص جس کے لیے کوئی عارضہ ہے، کوئی بیماری ہے، مثلا سلسل البول، کسی کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا کرے گا؟ اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، اس نے یہ نماز ادا کی، اس دوران اس کا وضو ٹوٹ بھی گیا تو ٹوٹے گا، یہ اس کے لیے ہے۔ اس کو فقہا نے یہ رعایت دی کہ وہ جو عارضہ یا معذور ہے تو وہ اس نماز کے لیے وہ وضو کرے گا، اس نماز تک، جیسے ہی وہ نماز مکمل ہوگی اب اس کا وضو
ختم ہو جائے گا۔ اچھا بہرحال آگے یہاں سے چلتے ہیں کہ باب الوضوء قبل الغسل، جو فرض غسل ہوتا ہے اس میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ کانا اذا اغتسل من الجنابہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض غسل فرماتے تو بدأ فغسل یدیہ، سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے، ثم یتودع کما یتودع للصلاۃ، پھر وضو کرتے جیسا نماز کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ وضو کا معنی دھونا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہاتھوں کو دھونے کو بھی جس طرح ایک روایت میں کہا گیا کہ جی کھانے سے پہلے وضو کیا جائے، کھانے کا وضو کیا ہے؟ ہاتھ دھوئے جائیں، تو اس کو بھی وضو سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وضاحت کر دی اماں عائشہ نے، ثم یتودع کما یتودع للصلاۃ، وہ وضو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے غسل سے پہلے وہ وضو کرتے، ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پھر پانی میں داخل کرتے اور اپنے ایک ایک بال کے اوپر اپنے بالوں کا خلال کرتے اور اپنے جسم کے سر کے اوپر 3 بار پانی بہاتے، ثم يفيد الماء على جلده كله، پھر اس کے بعد سارے جسم پر آپ پانی بہاتے۔ تو یہ آپ کا وضو سے پہلے، غسل سے پہلے وضو کا بیان، کہ اس میں پھر کیا کرتے، ہاتھوں سے اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے، سب سے پہلے اپنے سر کے بالوں کو گیلا کرتے، پھر اپنے جسم پر باقی جسم پر پانی بہاتے۔ ایک اور روایت یہ ہے جسے امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے سب نے نقل کیا، سنن اربع میں یہ روایت ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتودع بعد الغسل، کہ غسل کے بعد حضور وضو نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے ایک واضح ہو گیا کہ جو فرض غسل ہوگا اس سے پہلے وضو ہوگا، اس کے بعد وضو نہیں ہوگا۔ اگر اس نے بالفرض وہ فرض غسل میں پہلے وضو نہیں کیا لیکن غسل کے 3 فرض اس نے ادا کیے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، سارے جسم پر پانی بہایا، اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اب چونکہ اگر اس نے پہلے وضو کر لیا ہے تب بھی اس کو بعد میں وضو کرنے کی ضرورت، اور اگر اس نے نہیں بھی کیا تو وہ غسل جو ہوگا اس میں وضو بھی شامل ہو جائے گا، لہٰذا غسل کے بعد وضو نہیں ہوگا۔ اور اس کے بارے میں کوئی یہ ابہام نہ رہے کہ یار میں نے غسل کیا ہے میں نے وضو نہیں کیا۔ تو حضور کے بارے میں اماں عائشہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتودع بعد الغسل، کہ حضور نے غسل کے بعد وضو نہیں کیا۔ پھر ایک اور بڑی بات، اسے بھی امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو غسل کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ بے پردہ غسل کر رہا تھا۔ ہمارے بھی کئی جو ہے نا من چلے، وہ جب ٹیوب ویل کے اوپر جا کے غسل کرتے تو اپنے سطر کا خیال نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو برہنہ غسل کرتے ہوئے دیکھا کہ اس نے بے لباس تھا، سارا غسل کر رہا تھا۔ فصعد المنبر، حضور ممبر پر تشریف لائے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل حی، کہ اللہ تعالی حیا کرنے والا ہے، وہ حیا کو محبوب رکھتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اپنی شرمگاہوں کا خیال کیا کرے۔ تو اگر کوئی باہر بھی نہا رہا ہے تب بھی وہ کیا کرے گا، سطر ڈھانپنے کا اہتمام کرے گا، لیکن اگر غسل خانے کے اندر ہے تو پھر تو ویسے ہی 4 دیواری کے اندر ہے نا۔ بعض لوگ اس میں اور متشدد ہوگا، انہوں نے کہا نہیں جی اگر وہ 4 دیواری کے اندر بھی ہو تب بھی وہ سطر کا اہتمام کر کے نہائے گا۔ تو حدیث پاک کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھنا۔ تو جب وہ 4 دیواری میں آ گیا، جس طرح ہمارے ہاں گھروں میں اہتمام ہوتا ہے غسل خانے کا، تو اس کا دروازہ لگا ہوا ہے، وہ اپنا آرام سے غسل کر سکتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد ہمارے بعض لوگ اس مغالطے میں ہوتے ہیں کہ میں نے تو کپڑے اتار دیے، بدلی کیے، ایک جوڑا اتار کے میں نے دوسرا جوڑا پہنا، تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟
آپ نے وضو کرنے کے بعد بھی لباس بدلی کیا، آپ بے لباس ہو، سارا اتار کے آپ نے کپڑے دوسرے پہنے، اس سے وضو، اس سے غسل پر فرق نہیں آتا، جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ضمن ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، اگر کسی شخص کے اوپر، کسی بالغ نوجوان پر غسل لازم ہوا، مسئلہ آپ سمجھ جائیں گے، اور اس نے کپڑا اتنے حصے کو جہاں نجاست لگی تھی اس حصے کو دھو لیا، تو باقی کپڑا پاک رہے گا، باقی کپڑا۔ اگر اس نے نہایا نہیں، اس پر غسل لازم تھا، اس نے وہ کپڑے اتار کے دوسرے کپڑے پہن لیے، اب وہ غسل کرے گا تو اس کو دوبارہ کپڑے بدلنے کی ضرورت اور حاجت، کیونکہ صرف کپڑے جسم پر لگنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے جب تک کہ کپڑے کے اوپر نجاست نہ ہو۔ اگلا مسئلہ اس حوالے سے بہت اہم ہے یہ، اور اسے امام بخاری نے نقل کیا اور متفق علیہ روایت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنوب، میری ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھ پر غسل فرض تھا، میں جنبی تھا، فاخذ بیدی فمشیت معہ، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے۔ اب کہتے ہیں حضور ایک جگہ پر بیٹھ گئے، جب حضور بیٹھے تو میں وہاں سے چپکے سے گیا، اور میں غسل کر کے جب واپسی آیا تو حضور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے این کنت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی میں تو جنبی تھا، مجھ پر غسل فرض تھا، آپ مل گئے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لے کر چلے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مجھ پر تو غسل لازم ہے، تو میں یہاں سے چپکے سے جا کے تو میں نہا کے آ رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، سبحان اللہ، مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوتا۔ او بھائی، اس نجاست کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل لازم ہے، یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ بھی پلید ہو گئے۔ جملہ مسئلہ سمجھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ جنبی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی ناپاک ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر غسل لازم ہے۔ اسی طرح خاتون ہے تو اس پر غسل ضروری ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، آپ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، ہمارے ہاں بتایا نہیں جاتا، سکھایا نہیں جاتا، وہ بیچاری سمجھتی ہے کہ جب تک میں غسل نہیں کروں گی، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، وظیفہ زوجیت ادا کر لیا، جب تک میں غسل نہیں کروں گی نہ میں پی سکتی ہوں، نہ میں کھا سکتی ہوں، نہ میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہوں، نہ میں گھر والوں کو کچھ پکا کے دے سکتی ہوں۔ اب جس چیز کا پردہ شریعت نے رکھا تھا سارے گھر میں پتہ لگ گیا کہ جی بھابھی نے ناشتہ نہیں بنایا، ہماری بہو نے ناشتہ نہیں بنایا، انہیں نہونا وا۔ ہماری جہالت نے کیا رنگ دکھائے کہ بھائی حضور علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اگر وہ ناپاک تھے، ابو ہریرہ پر غسل لازم تھا نا، تو اگر وہ ناپاک تھے تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا، تو ناپاکی اگر ایسے جاتی، بھائی وہ حکم کے اعتبار سے اس کے اوپر غسل لازم ہے، اس کا سارا جسم ناپاک نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیے گا، ہمارے ہاں بڑے بڑے جوہر اس مسئلے نے دکھائے ہیں۔ پھر اس میں یہ اور آسان ہو گیا، مشکات میں متفق علیہ روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے، یہ حضرت عمر بن خطاب کے سامنے ذکر ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی، انہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل، کہ رات کے وقت میاں بیوی ہیں، رات کے وقت ان پر غسل لازم ہو گیا، اب وہ کیا کریں؟ فوری نہائیں یا سوئیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا واغسل ذکرک، بھائی وضو کرو، اپنی شرمگاہ وغیرہ دھو لو، وضو کرو، سو جاؤ، صبح نہانا۔ اگر رات کے وقت کسی پر غسل لازم ہو گیا، میاں بیوی ہیں، اب ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسی پہر وہ نہائیں گے، اگر وہ سونا چاہتے ہیں، ابھی رات کافی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنی شرمگاہ دھو لی جائے، وضو کر لیا جائے، پھر وہ سو سکتے ہیں، کچھ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ میں واللہ یہاں کھڑا ہوں، ایک مسئلہ ذکر ہوا
ایک لڑکے نے پوچھا کہ جی بھائی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو ہمیں پیاس لگ رہی تھی، تو کہتے ہیں ہم 2-2.5 گھنٹے جاگتے رہے کہ بھئی اب جب تک نہائیں گے نہیں تب تک پانی نہیں پی سکتے۔ اب اس بچے کو یہ سمجھانا کس کی ذمہ داری تھی؟ ہم نے اور سارے مسائل سمجھائے، لیکن ہم آج تک اپنے بچوں کے درمیان وہ محبت کی فضا قائم نہ کر سکے، یا ہم بھی علماء سے یہ مسئلہ پوچھنا تھا نا، علماء یہ ماحول نہ دے سکے کہ بچہ ان سے آ کے پوچھ سکے، پاکی کے مسائل پوچھ سکے۔ آج انسان ڈرتا ہے کہ میں یہ سوال کروں گا تو مجھے کہیں گے تو اتنا بڑا ہو گیا تجھے آج تک نہیں پتا۔ بھئی نہیں پتا تو وہ جاننا چاہتا ہے، علم، یہ تھوڑی بہادری ہے اس کی کہ یہ پوچھنے کے لیے آ گیا۔ تو عزیز بچوں، نادان دوستوں سے بہتر ہے کہ اپنے ماں باپ کو رازدار بنائیں۔ بیٹیاں اپنی ماں سے مسائل پوچھیں، بیٹے اپنے باپ سے مسائل پوچھیں، اور باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جب شادی ہو تو اس کو یہ سارے مسائل سمجھائیں، ورنہ وہ نادان دوستوں کے ہتھے چڑھ گیا تو بہت سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو، میاں بیوی ہیں، وظیفہ زوجیت ادا کیا، جنبی ہیں، اب وہ کھانا چاہتے ہیں کوئی شے، اب وہ کھانا چاہتے ہیں یا سونا چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا وضو کرو، وضو کر کے کھا بھی سکتے ہو اور وضو کر کے سو بھی سکتے ہو۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو وضو کر کے وہ کھا بھی سکتا ہے اور سو بھی سکتا ہے، فجر سے پہلے جو ہے وہ۔ اچھا، کن کن حالات میں غسل کرنا ضروری ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد جو شخص اسلام قبول کرے اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت، جب مرد و عورت دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بالغ لڑکا خواب دیکھنے کی وجہ سے جو اس کے ساتھ معاملہ ہو اور اس کے کپڑوں پر اس کو اثر بھی دکھے، دو باتیں ہیں، خواب میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا لیکن جب وہ آنکھ کھلی تو اس کے کپڑے بالکل صاف ہیں، اس پر غسل لازم۔ ہاں، اگر اس نے خواب نہ بھی دیکھا لیکن جب وہ اٹھا تو اس کے کپڑوں پر نجاست ہے تو اب اس پر غسل ضروری ہے۔ اسی طرح جو شخص میت کو نہلائے، یہ بات بڑی اہم ہے، جو شخص میت کو نہلائے اگر اس کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ اس کے کپڑوں پر لگ جائے تب اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ مستحب ہے، کوئی لازم ہے۔ لازم میت کو نہلانے والے کے لیے غسل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں ہم نے خود دیکھا جو نہلانے والے ہوتے ہیں وہ پیشہ ور ہوتے ہیں۔ دعا کریں ہمارا آخری جب وقت ایسا آئے اور ہم اس مرحلے سے گزریں تو ہمیں ہمارا بچہ غسل دے، ہمیں ہمارے بھائی غسل دیں، تو کتنی اعزاز کی بات ہوگی۔ اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے نا، وہ ہمارا بیٹا فون کر رہا ہوگا، یار کوئی بندہ لا دو ابے نو نوانا، تو وہ پھر ویسے ہی نہلائے گا، اگلے پوچھ لیا 1000 والا نوانا کہ 500 والا۔ حقیقت ہے یہ۔ میت کو نہلانے والے کے لیے غسل کرنا کب ضروری ہے؟ جب اس کے اوپر نجاست لگ جائے، ورنہ اس کے لیے غسل کرنا ضروری۔ ہاں، اسی طرح کوئی جنازہ پڑھ کے آئے تو اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بھی بڑا مغالطہ پایا جاتا ہے، وہ تو جنازہ پڑھ کے آئے تو بغیر وضو تو نماز پڑھاتی۔ یار میں نے جنازہ پڑھایا ہے، وہ جنازہ پڑھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو وضو ٹوٹنے سے وضو ٹوٹے گا نا، لہذا جنازہ کوئی پڑھ کے آئے تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹا وہ فرض نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح احرام باندھتے وقت غسل کرنا چاہیے۔ 7واں مسئلہ اس حوالے سے آخری، کہ جو عورت کے ماہانہ جو ایام ہیں جسے قرآن نے تکلیف دے ذکر کیا، اس کے بعد اور جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو خون ہے اس کے بعد اچھا غسل کرنا ضروری ہے۔ اب جو پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، ہمارے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی 40 دن پورے کرنے ہیں، یہ اور بڑی جہالت ہے۔ ہم مردوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان مسائل کو جانیں سمجھیں۔ ہمارے ہاں تو چلے خیر سے، یہ اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں ہمارے ساتھ درس میں شامل ہوتی ہیں، وہ یہ چیزیں سن لیتی ہیں، ورنہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ جب تک وہ 40 دن گزریں گے نہیں وہ ناپاک ہی رہے گی۔
اور اس میں بھی شریعت نے اسے حکم دیا ہے کہ صرف نماز معاف ہے، تلاوت قرآن یا قرآن کو چھونا منع ہے، وہ تسبیحات کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ اکبر، وہ یہ سارے اوراد وظائف پڑھ سکتی ہے، درود پاک کی تسبیح کر سکتی ہے۔ اب آپ نے اس کو 40 دن، وہ جب بالغ ہوئی تو آپ نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی، یا معاشرے نے یہ بات بٹھا دی کہ بھئی تو ان دنوں میں ناپاک ہے، تو نے اللہ کا نام ہی نہیں لینا، تو وہ اپنے لیے گناہ سمجھتی ہے۔ جو خاتون ہر مہینے اپنے ایام مخصوصہ میں یا بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن آپ نے اس کو اللہ کا نام لینا سکھایا ہی نہیں ہے، تو بتائیے کتنی نحوست والی بات ہے۔ اصل تو نحوست یہ ہے نا، اصل وبال تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے پابندی لگا دی کہ تم اللہ کا نام ہی نہیں لے سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہ کھانا بھی بنا سکتی ہے، وہ کھانا، کیونکہ جس طرح ابو ہریرہ سے حضور ملے تھے، نجاست ایک دوسرے سے منتقل تو نہیں ہو رہی نا بھئی، اس کے اوپر غسل کا حکم ضرور ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ شخص ہی ناپاک ہو گیا کہ اس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا جا سکتا، اس سے گلے بھی نہیں ملا جا سکتا۔ لیکن اب اس عورت کو ہم نے کہا تو ناپاک ہے نہ۔ وہ ہمارے ہاں ایسے معاملات کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ گھروں میں خواتین کی جو محافل ہوتی ہے اس میں بھی کہتے ہیں یہ نہ بیٹھے۔ جس چیز کو اللہ نے پردے میں رکھا تھا وہ ساری محلے کی عورتوں کو پتہ لگا، جی آتے محفل سے بیٹھی نہیں۔ کچھ ہمارے بھی مزاج ایسے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کے گن سن جب تک نہ لیں، دوسروں کے معاملات میں جب تک نہ الجھیں۔ بعض مرد بھی ایسے ہیں، بعض عورتیں بھی ایسی ہیں، وہ اپنی کہا کہ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کی پاپ نہ پن، تیری کپاس میں 4 بنولے، ایک ایک کر کے ان کو چن، حرص و ہوس اور غصہ کینہ سب سے پہلے ان کو چن، دھن رے دھنیے اپنی دھن۔ لیکن تو اپنی نہیں دھن رہا نا، تو اگلے کی دھن رہا ہے کہ اگلا کیا کر رہا ہے، اگلا کیوں نہیں آ رہا، اگلا کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، تو پھر تجھے اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمارے استاد صاحب پڑھا کرتے تھے، برے نو ٹولنے میں چلی، برا نہ ملیا کائے، جد میں اندر چاتی ماری، میں تھوں برا نہ کائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔